صحابہ کرام کو 1000 پر فتح دی اور کفار مکہ کو شکست ہوئی. جو وہ شکست ہوئی بڑے بڑے سردار جو ان کے مارے گئے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ دوسری جنگ مسلمانوں پہ مسلط کی گئی. مسلمانوں نے نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، تو وہ اپنا قافلہ لے کر مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے سے پہلے علم ہو گیا تھا کفار مکہ اس ارادے سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت اختیار کی کہ کہاں پر مقابلہ کیا جائے، کس انداز میں کیا جائے. مختلف راہ آئیں. بالآخر یہ طے پایا کہ احد کے میدان میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے اپنے صحابہ کو لے کر جس راستے سے ہم آئے ہیں اس راستے سے یہاں پر پہنچے اور کفار مکہ باہر سے یوں اس راستے سے اس ایریے میں آ گئے. یوں سمجھ لیں کہ دائیں جانب مسلمان تھے اور بائیں جانب کفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے جہاں اپنے لشکر ترتیب دیا آپ نے اپنی پشت پر کمر پر آپ نے احد پہاڑ کو رکھا. جی اور دوسرا آپ نے پھر مورچے متعین کیے پہ یہاں پر لوگ متعین ہیں اور انہی میں سے ایک اہم مورچہ جو تھا وہ یہ پہاڑی تھی جس کا پرانا نام جبل عین تھا اور بعد میں جبل رماد پڑ. تو یہاں 50 تیر انداز صحابہ کرام کو متعین کیا اور انہیں حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں اترنا. یہاں کیوں متعین کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میں نے آپ کو برساتی نالہ دکھایا یہ ابھی گزرتے ہوئے اور اس کا رخ یوں ہے، اس مسجد سے اوپر یوں آ جاتا ہے نیچے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر اختیار کی حکمت کے طور پر کہ یہاں 50 تیر انداز صحابہ کرام ہوں گے. کفار کو کوئی گروہ اس خفیہ جگہ سے ہماری پیٹھ پر حملہ آور نہیں ہوگا. تو یہ جنگ کا جو ہے نا پھر یہاں لشکر ترتیب دے دیے گئے اور لشکر اس وقت اس طرح ہوتے تھے کہ دونوں طرف سے اعلان ہوتا تھا لڑائی کی، پھر وہ آپس میں ٹکراتے تھے. جنگ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کا لشکر آپس میں جب ٹکرایا تو کفار حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے یہیں سے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس بھاگنے شروع ہو گئے. اور اس وقت جنگی اصول یہ تھے، طریقہ کار یہ ہوتا تھا جو ہار رہا ہوتا تھا ان کے وہ قیدی بنایا جاتا تھا، ان کے مالوں کو اپنے پاس قبضے میں لیا جاتا تھا. مسلمان ان کو پکڑنا شروع ہوئے اور ان کے اموال کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا اور وہ بھاگے جا رہے ہیں. اب اسی اثناء میں ان صحابہ کرام جو اس پہاڑی پر متعین تھے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا لیکن اب جنگ ہم جیت چکے ہیں. اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ نیچے اتر آئے. 10 کے قریب صحابہ کرام وہاں باقی رہ گئے. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے کفار مکہ کی جانب سے لڑ رہے تھے وہ بھی واپس جا رہے تھے لیکن جاتے جاتے اس طاق میں تھے کہ مجھے کہیں سے حملے کا موقع مل جائے. اور وہی ہوا، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے، 10 کے قریب لوگ ہیں تھوڑے ہیں. اسی برسات سے گزر کر ان کے ساتھ تیر اندازی کے ذریعے مقابلہ کیا. یہاں ساتھی شہید ہوئے، یہ جگہ خالی ہو گئی. اسی برساتی نالے سے آگے گزر کر مسلمانوں کا جو رخ یوں تھا، کفار آگے بھاگ رہے تھے، مسلمانوں کی پیٹھ خالی تھی. پیچھے سے انہوں نے آ کر جب اچانک حملہ ہوا پیچھے سے کفار آگے، کفار بھاگ رہے ہیں. اب کفار نے دیکھا پیچھے سے ہمارے ساتھی آ گئے، وہ بھی واپس پلٹ پڑے. یہاں سے جنگ کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے اور یہیں پر جو ہے مسلمانوں کو پھر نقصان پہنچا. جب واپس پلٹے ہیں تو مسلمانوں کی جو صفیں تھیں ان کی ترتیب ساری خراب ہو گئی. درمیان میں کفار آ گیا، کوئی کسی جانب چلا گیا، کوئی کسی جانب چلا گیا.
اور اسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ اس سامنے والے ایریے میں تھا، تو وہاں وہ ایریا کفار کی اس میں تھا، انہوں نے وہاں نوکیلے پتھروں کے گڑھا بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر پلائی ڈالی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ اس میں گریں گے تو زخمی ہوں گے، نقصان ہو جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور آپ کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں، ہاتھوں پہ چوٹیں آ گئیں۔ صحابہ کرام نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، محفوظ کیا اور پھر آگے لے کر چلے، تو کفار کے بعد دستے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوٹا سا دستہ تھا وہ الگ ہو گئے تھے، باقی اس طرف تھے، تو وہ آپ پر تیر اندازی کر رہے تھے اور بے انتہا اس دن آپ پر تیر اندازی ہوئی، اور اس طرف یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو مسلمان افسوس، غم، اور یار اب ہم لڑ کر کیا کریں جب ہمارے محبوب آقا ہی نہ رہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے اب جس نے کافی نے جتنا کسی کو نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، کوئی لڑ گئے تھے کوئی بیٹھ گئے تھے۔ تو جب اس کیفیت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تھے، مولانا ایک واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے، اس موقع پہ حضرت سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے میں تھے اور غزوہ بدر میں بھی تھے، اور غزوہ بدر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صف میں سے صحابہ کو بھیجا جائیں کفار مکہ کے ساتھ لڑیں، تو آگے سے سرداران مکہ نے کہا نہیں ہماری قوم کے لوگ ہمارے سامنے آئے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو تمہیں کسی وقت بھی چھوڑ دیں گے، انصار مکہ کی جانب اشارہ کیا، ہماری جو خاندان ہمارے قوم کے مکہ کے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ ہمارا سامنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کو اپنے خاندان سے بھیجا۔ حضرت سعد اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے موقع پہ وہ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اسے کمان اٹھائی ہوئی تھی، اور اسی طرح وہ زرہ جو ہے وہ اٹھائی ہوئی تھی، اور جو تیر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ اپنے سینے پہ کھاتے، جب وہ زرہ ٹوٹ گئی تو پھر سینے پہ کھانے لگے۔ اور اس موقع پر ایک جملہ بڑا عجیب ہے مولانا، وہ کہ ہر جگہ تو یہ کہا جاتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور اس جنگ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کے دیتے تھے اور فرماتے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سبحان اللہ، یعنی یہ اتنی محبت اور کتنا بڑا وہ تھا۔ اور اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار وہ عربی میں ہیں، اور اس موقع پر کہتے تھے ہم انصار ہیں، ہم آپ کی آگے سے بھی حفاظت کریں گے، پیچھے سے بھی کریں گے، اوپر سے بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس جملے کا جواب دے رہے تھے جو غزوہ بدر میں کہے جا رہے تھے، اس کا جواب یہاں پہ دے رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں گے۔ اور ہوا یہ کہ اس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ 70 زخم آئے، 70، کہیں تلوار لگی کہیں تیر لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں، یہ تھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر لگا اور اس میں اس کی جگہ وہ دانتوں میں گھس گئی، تو آپ کے دان مبارک یہاں شہید ہوئے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے ایک بھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرا، اور پھر آپ کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں اندر ایک غار ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ اور پھر ادھر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور اس جانب ہے، وہ اس طرف جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کفار مکہ بھی اس جانب آ گئے اور انہوں نے آواز دی، وہ پورا مکالمہ ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ ایسی تدبیر اختیار کی کہ انہیں جواب زیادہ نہیں دیا تاکہ وہ اس غلط فہمی میں رہیں، وہ اصل میں یہ اس میں تھے کہ ابو بکر زندہ ہیں تو بہرا ہے، محمد زندہ ہے تو بہرا ہے، لیکن آپ نے جواب
بالکل ایسے باصحابہ نے دیے، حضرت عمر نے ایک آدھ کو جواب دیا، باقی خاموشی اختیار دی۔ پھر ان کی عقل پہ ایسا پردہ لگا، وہ یہاں سے روانہ ہو گئے واپس۔ حالانکہ جنگ کا اصول یہ تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا دیا تھا، اب چاہتے تو مسلمانوں کے اموال کو لوٹتے، قیدی بناتے، ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ یہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جو اپنا ابیار علی جسے میقات کہتے ہیں، اس سے آگے حمراء الاسد ایریا، غزوہ حمراء الاسد غزوات میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو ہے نا وہ وہاں جا کے رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تھے، آپ نے صحابہ کرام کو یہاں دفن کیا، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی قبر ہے، اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ کا وہ شہزادہ ہے جو 200 درہم وصول کرنا پڑتا ہے، اور آج کفن کی یہ حالت ہے کہ سر پہ پورا کرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ کرتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میری لاش دیکھی، بڑے افسردہ، بڑے افسردہ، اس افسردگی کے عالم میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا، آج تو میرے چچا کی میت کو کوئی رونے والا نہیں۔ اور اس وقت عرب کی عورتوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی فوت ہو جاتا تو ساری اکٹھی ہو کر اس میں اونچی آواز میں روتی تھیں، جسے ہم نوحہ کہتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے سنا کہ آپ شہید ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا خبردار کسی نے اپنی ساری اکٹھی ہو کر آ جائے، آپ اچھے پھر یہ بات ان کا پیغام ادھر چلا گیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پیغام بھیجوایا تو اسے وہاں رک گیا، وہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت اس پہاڑی اور مسجد کے یہ نکر والی جگہ جی ادھر والا کونا، اور یہ جگہ ان کی جائے شہادت، ضبط نہیں ایک ایریا ہی ہے۔ مسجد کی بہت بعد میں بنی ہے، اور میں اس پہاڑی کا اس کے نیچے والی جگہ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ادھر ہی تھی، بعد میں یہاں وہاں ایک اجتماعی قبر ہے، 70 صحابہ اکٹھی سب، اور 3 حضرات کی الگ قبریں ہیں، جن میں سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا سن آتا ہے یاد نہیں یہ برساتی نالا بالکل قریب تھا تو قبر میں پانی آ جاتا تھا، وہ بھی گورنر مدینہ کے خواب میں بار بار خواب آیا کہ پانی کو سامنے جا رہا ہے، پھر انہوں نے قبر یہاں سے بہرحال۔ اور حضرت بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی کفار نے یہاں فتح حاصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حضرات کو دفن کر کے پھر روانہ ہوئے مسجد نبی میں پہنچے تو جاسوسوں نے آ کر اطلاع دے دی کفار مکہ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم واپس دوبارہ مدینہ پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ساتھی جو میرے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے ان کے علاوہ کوئی ساتھی میرے ساتھ نہ آئے، اور ہم جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جانب کیوں آتے ہیں، ہم ان کی جانب جاتے ہیں۔ جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہماری جانب آ رہے ہیں، اور آپ
और वो उससे खौफजदा होकर